کشتہ عشق و محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی جانثاری کے واقعات سنے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کے جب غار کے اندر ہجرت کی والی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس غار میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو سانپ ڈستا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا پاؤں ہلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں تکلیف آتی ہے، لہذا اس تکلیف کو برداشت کیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، مقام صبا پر جب قافلہ واپس آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما دی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا نہ فرمائی۔ مقام صبا پر یہ قافلہ پہنچا تو آپ آرام کرنے لگے، قافلہ رک گیا، صحابہ نے پڑاؤ ڈال دیا، اپنی سواریوں سے اتر گئے اور آرام کرنے لگے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام کرتے ہیں۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت جاتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری کا جو عملی نمونہ پیش کیا نا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، اس کی مثال نہیں ملتی کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی اتباع و فرما برداری میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی صحابی آئے اور ان کا انداز بڑا مختلف تھا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، یا رسول اللہ نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ صدقات و خیرات ہیں، لیکن اے اللہ کے پیارے محبوب میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ جب یہ بات صحابی نے عرض کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے غلام تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا نا، پھر اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، زندگی میں اس کی نماز نہیں چھوٹتی، پھر اس کی زبان پر کبھی جھوٹ بھی جاری نہیں ہوتا،
وہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہیں کرتا، وہ پھر چوری بھی نہیں کرتا، وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالتا، وہ بدنگاہی سے بھی بچ جاتا ہے، وہ بغض و حسد کینہ سے بھی بچتا ہے، گویا وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جسے اللہ اور اس کے رسول جس پر راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول مجھ سے خوش ہو جائے، میں وہ کام کروں، اور وہ کام نہ کروں، اس کام سے بچ جاؤں، باز آ جاؤں اور دور رہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو بھلا بتاؤ جو صحابی رسول ہوں گے ان کی کبھی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی؟ جو صحابی رسول ہوں گے جنہوں نے ایک بار بھی ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ لیا، ان جیسا تو پھر پوری دنیا میں صحابہ کے بعد ویسا والا کوئی بھی مومن قیامت تک صحابی رسول کے برابر اس کا مرتبہ اور مقام نہیں ہو سکتا، وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، لیکن صحابی رسول کہ جس نے ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے ایک بار رسول اللہ کو دیکھ لیا، نہ اس نے کی زندگی میں اسے نماز پڑھ سکا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ حج و زکوٰۃ دے سکا، اسے زندگی میں مہلت ہی نہ ملی، بس اللہ کے رسول کا دیدار کیا، ایمان لایا اور اسے موت آ گئی، موت آئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یاد رکھیے وہ صحابی رسول جس کی زندگی میں ایک بھی نماز نہ ہو، صرف اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا، ایمان لایا اور سر کی آنکھوں سے بحالت ایمان آپ کو دیکھ لیا، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا، اور پھر مہلت ہی نہیں ملی، نماز کا وقت ملا نہیں، مہلت نہیں ملی اتنی کہ وہ نماز پڑھ سکے، نماز کا ٹائم ہی میسر نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یاد رکھیے پھر قیامت تک آنے والا کوئی شخص کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاجی اور غازی کیوں نہ ہو، وہ اس صحابی کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی تو ہر صبح رسول اللہ کے دیدار میں ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری عید ہے، ہم تو سال میں ایک بار دو بار عید کریں، صحابہ کہتے ہیں ہماری ہر روز عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ ہر صبح اٹھتے، مسجد نبوی میں آتے، نماز فجر بعد میں ادا کرتے، پہلے رسول اللہ کا دیدار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو لو سن لے پھر میرا جواب، کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہوگا، جس سے تیری محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے ہم دنیا میں جس سے تعلق رکھیں گے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ صحبت سالے ترا سادے گنت، اچھی سچی سچی نیک پاک لوگوں کی سنگت اور صحبت کیا کرتی ہے، ایک دن اسے بھی اچھا بنا دیتی ہے، پاک اور صاف کر دیتی ہے۔
صحبت سالے ترا سالے کندی، صحبت تالے ترا تالے کندی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اچھوں کی سنگت اور صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور بروں کی سنگت اور صحبت میں رہے گا تو ایک دن برا بن جائے گا۔ لہذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ جو محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہ تھا۔ یہ دن ہماری زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ کون سا دن؟ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہماری خوشی کا سب سے بڑا دن تھا جس دن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ اس دن بہت خوش تھے اور ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ سب سے خوشی والا دن وہ تھا جس میں رسول اللہ نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو پتا تھا ہم نے جان مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ لہٰذا صحابہ کہتے ہمیں وہ خوشی کا دن تھا کہ جس دن رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت کو آگے بیان کرتے ہیں اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی مختلف روایات کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرا عمل ان کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ مجھے ان کی محبت دنیا اور آخرت میں کام آئے گی اور کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری میں گزری ہے، وہ صحابہ جنہوں نے جان ساری میں، مال قربان کرنے میں، بچے قربان کرنے میں اور وطن قربان کرنے میں اور اپنی جانیں قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے، ان کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی جیسی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جان ساری پیش کی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو دین اسلام ایک تھالی میں رکھ کر ہمیں مل گیا، ہمیں جس کی قدر نہیں، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں جانیں نہیں قربان کرنی پڑی، مال نہیں قربان کرنا پڑا، وطن نہیں چھوڑنا پڑا، لیکن صحابہ کی داستانیں پڑھ کر دیکھیے، اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، انسان لرز جاتا ہے۔ جو حالات اور جو واقعات رونما ہوئے اسلام اور بانی اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر جو تکلیفیں اور آزمائشیں گزری نا، انہیں انسان برداشت نہیں کر سکتا، بیان نہیں کی جا سکتی۔ اتنی دردناک اور المناک داستانیں ہیں اس دین اسلام کی آبیاری کے لیے ان صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔